बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज मैंने बात करनी है जी, IK इज़ कमिंग। एहतजाज की बड़ी कॉल है, खान साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और खान साहब के आने की बात करेंगे कि जी खान साहब क्या इस एहतजाज के ज़रिए बाहर आ सकते हैं और लंबी जिद्दोजहद होगी। क्या अब ये जिद्दोजहद खान साहब को बाहर लाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं सर? मालिक का बे इंतहा करम है जी, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। अब एहतजाज की कॉल तो है, अब लगता है वो जुमला आपका पूरा होने वाला है कि IK इज़ कमिंग। सर। मेरे जुमले को पूरा करना या ना करना मेरी औकात हैसियत ही कोई नहीं है सर। कायनात का मालिक है, उसने जो करना है वो करना है। शेक्सपियर का एक जुमला मेरे यहाँ कहीं लिखा हुआ है और मुझे लगता है कि वो किसी ट्रांस में उसने कहा था, वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। हम अल्लाह के हाथ में प्रॉप्स हैं। अल्लाह जिससे जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे काम ले, उसके हाथ में है। बिल्कुल ठीक है। वो मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ, ईमान की हद तक बिलीवर हूँ कि अल्लाह चाहे तो चींटियों से बाज मरवा लेता है, वो मच्छर से नमरूद मरवा लेता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में, वो मालिक है, वो कारसाज है। अब रहेगी बात IK इज़ कमिंग, तो हाँ मुझे पता है, मैं पिछले कई साल से ये कहता आ रहा हूँ। मैंने अपनी कागज़ से जो चीज़ मुझे नज़र आती है मैं तो वो कहता हूँ। हालात को देख के बात करनी होती तो मैं शायद आज किसी और अच्छी जगह पे होता, किसी और जो है वो जगह पे होता। मैं तो अपना काम करना है, मैंने अपने अल्लाह को जाके जवाब देना है सर। ज़ाहिर सी बात है, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, मुझे भी पता है कि कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस किस को अप्रोच करता। गॉड हैज़ हिज़ ओन प्लान्स। ठीक है। मेरे लिए अपने काम से दयानतदारी ही ज़िंदगी है। मुझे मेरा कागज़ बताना शुरू कर देगा नहीं है तो मैं ही हूँगा जो कहूँगा कि नहीं है। मेरा कागज़ कह रहा है IK इज़ कमिंग, तो मैं ऐसे क्यों बदलूँ? फिर लोग कहते हैं कि जी आप इतनी देर से कह रहे हैं, तो भाई अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने काम लेना है ना, तो काम तो जैसे कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। तो हमने क्या कोशिश की है अपने आप को बदलने की? हमने क्या कोई कोशिश की है इसको करने की? हम तो बिकाऊ माल हैं। बिल्कुल। हम तो जो है वो सौदे करते रहे हैं। और मैं बार बार अर्ज़ करता रहा हूँ, मुझे इसमें कोई बाक नहीं है, कुछ नहीं है, कि जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, तो शायद IK की जेब में उससे ज़्यादा खोटे सिक्के हैं। ये क्लेंजिंग का प्रोसेस है। ठीक है। बहुत कुछ लोग, वही बाल सफाई हो गई हुई है काफ़ी हद तक। अब तो वो बस वो जो, अब समझें कि वो जो बाहर खड़े हुए सारे थे वो तो हट गए, अब जो सिर्फ आस्तीन के अंदर छुपे हुए हैं उनकी क्लेंजिंग हो रही है। और अब जब इन लोगों को एहसास हो गया है कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है, अब जब इनको एहसास हो गया है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो हमारा नहीं है, अब जब इनको सचमुच में ये एहसास हो गया है कि आने वाले वक्त में ये जो लोग मौजूद हैं ये नहीं होंगे, तो फिर ये कुछ ना कुछ करके चक्कर में हैं, कुछ इधर उधर की, कुछ दोनों तरफ से खेल रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। खैर मैं किसी का ना मुखालिफ हूँ ना मैं किसी के हमायत में हूँ सर। मुझे 1 मिनट लगता है अगर मेरी कोई चीज़ गलत हो तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ। रहेगी बात ये कि IK ने निकलना है, लेकिन IK ने डील करके नहीं निकलना। IK का जेल से बाहर आना भी दुनिया देखेगी और IK का दुनिया से जाना भी दुनिया देखेगी। अभी नहीं वो वक्त है, अभी नहीं वो वक्त है। ये बहुत सारे लोग जो हैं वो उस पर उम्मीदें लगा लेते हैं कि जी सुबह हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बीज लगा के घर चले जाएं, सुबह वापस आएँ तो फल लगाओ, तो ये तो नहीं होता ना। बिल्कुल। कई धूपें, कई गर्मियाँ, कई मौसम गुजरते हैं, फिर जाके उस मेहनत को फल लगता है। तो ये नेचर्स लॉ है। आप कहें कि जी मौजज़े, तो हाँ मौजज़े हो जाते हैं, सबके लिए थोड़ी होते हैं। मौजज़े जिनके लिए होते हैं उनका किरदार भी फिर मौजज़ों वाला होना चाहिए ना। हमारे जैसे कमीनों के लिए मौजज़े होंगे, हमारे जैसों के लिए होंगे? कभी भी नहीं होंगे। बिल्कुल। हमें तो कोर्स ऑफ नेचर का सामना ही करना पड़ेगा जैसे भी हो। तो इसलिए भाईजान जब तक ये सारे इकट्ठे नहीं ना होंगे, ये जब तक ये सारे, लेकिन ये है कि कोई अल्लाह जब किसी चीज़ के ऊपर जो है वो किसी का पर्दा हटाना चाहे तो वो हटा देता है, सारे खुल के सामने आ जाते हैं, पता लग जाता है कि कौन कौन कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या करता रहा। राज सिर्फ ये है कि अपनी औकात भी ऐसी है कि अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ तो पर्दा है, वरना अगर वो पर्दा उठा दे
تو ہم بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. میں اپنی ذات کو بھی اس میں انکلوڈ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اس کی مہربانی ہے. تو اگر اس نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو وہ اللہ انہوں نے پردے رکھے ہوئے تھے, لیکن جب یہ پردہ دری پہ خود ہی اتر آئیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, پھر کوئی روک نہیں سکتا, پھر تو کوئی اس کو جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا. تو جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی, اللہ ہے نا چنگا ہی کرسی. خود بخود ہوں گی چیزیں سر. یہ آپ اور میں انرجی پیٹرنز کو ڈرائیو نہیں کر سکتے. انرجی پیٹرنز کا ڈرائیور اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ کائنات کا واحد کار ساز ہے, وہ جب چاہے گا. ہم لوگوں کو نا انرجی پیٹرنز ہی سمجھ نہیں آتے. ہم سمجھتے ہیں کہ انرجی پیٹرنز وہ کوئی جو ہے وہ کوئی ٹانگا ہے کہ جس کی لگامیں کسی کے ہاتھ میں ہیں, تو وہ ادھر کریں گے تو ادھر مڑ جائیں گے, ادھر کریں گے تو ادھر مڑ جائیں گے. انرجی پیٹرنز اللہ کی ول کا نام ہے. یہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو انرجی پیٹرنز, یہ جو مدد ہوتی ہے غیبی, یہ ایسے ہی نہیں آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں. تو زیادہ ٹائم نہیں ہے, دیکھتے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ جب چاہے آگے کرے. دیکھیں بات صرف یہ ہوتی ہے کہ استاد جب یہ کہتا ہے نا کہ جب تم یہ سبق یاد کر لو گے تو تمہیں چھٹی مل جائے گی, نہ یاد کریں, 10 بار نہ یاد کریں, چھٹی نہیں ملتی. حالات سے چھٹکارا اس وقت ملے گا جب یہ قوم پوری یہ سبق یاد کرے گی. بالکل. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا, سبق پھر پر شجاعت کا, عدالت کا, صداقت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ تو بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب میں جو دنیا کی امامت ہے وہ پاپھجے نے تو نہیں کرنی. بالکل. اس کے لیے تو آپ کو ایک اسپرچول چکی سے گزرنا پڑے گا, اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. تو اپنے آپ کو تو پہچانے نا آپ کون ہیں. آپ کلمہ بھی سرور انبیاء کا پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا سر جھکاتے کسی نہ کہ نہیں ہے. گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. یہی وقت تھا, یہی اسی چیز کو پریمپٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے کہ عوام کے دل سے یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ نکل جائے. تو یہ نکل گئی ہے. اب ان کو اپنی پڑ گئی ہے کہ جی ہمیں کوئی جانے, ہم آ جائیں, ہم آ جائیں. تو دیکھیں کرتے کیا ہوتے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ کرے. ہو سکتا ہے اللہ ان سے کام لے لے. میری ان سے کوئی مطلب کوئی نہ ملاقات ہے, نہ میں ملنا چاہتا ہوں, نہ میرا ان سے کوئی فائدہ ہے, نہ کچھ. میں تو اپنا کام کرتا ہوں. مجھے تو جو کاغذ نظر آتا ہے میں تو اس کی روشنی میں بات کرتا ہوں. جی خان صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پریشر میں آنا ہوتا تو وہ اتنے دیر جو ہے وہ قید تنہائی میں جیل کی چکی میں گزارتا. آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو آج تک آئی کے ہی نہیں سمجھ آیا کہ وہ کون ہے. آج تک آپ اس کو وہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پلیٹلیٹس گرنے ہوتے ہیں نا تو 2.5-3 سال پہلے گر جاتے. اب نہیں وہ گرتا, وہ زہر کھا لے گا وہ گرے گا نہیں. وہ ایسا آدمی ہے, اس کا ذائچہ بتاتا ہے. میں ظاہر سی بات ہے, میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں جس بندے کا سب سے زیادہ ذائچہ دیکھا ہے وہ آئی کے. ٹھیک ہے, پوچھتے ہی آپ لوگ اس کا ہے. میں تقریباً روز, اب تو خیر روز نہیں دیکھتا, لیکن ہفتے 10 دن بعد میں آئی کے کا ذائچہ ضرور دیکھتا ہوں. تو جتنا میں نے دیکھا ہے وہ بندہ ہی کچھ اور ہے سر. وہ جو عمران ریاض خان نے ایک جملہ کہا تھا, واقعی آؤٹ آف دا سلیبس آدمی ہے. وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کیا ہے. وہ یہ تو مطلب گجے سن ہے نا سیاست دانوں دے, وہ اگوں کچھ اور پہ گیا. بالکل. اور پھر وہ ایک کہانی ہے کہ وہ ایک جوگی تھا, اس نے جو ہے وہ سانپ کا زہر نکال لیا. وہ لوگوں کے گھروں میں اپنا سانپ چھوڑ دیتا تھا, تو بین بجاتا تھا, وہ آ جاتا تھا پکڑ لیتا تھا. وہ ایک دن اس نے بین بجائی تو 2 سانپ نکل آئے. وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ہوں تسی اپنا پھڑ لو, میں اپنا پھڑ لینا. تو بھائی یہ حالات ہوئے ہیں. بالکل. خان صاحب کی روحانی طاقتیں ان کے خان صاحب کے ساتھ ہیں. جب الیکشن ہوا تو خان صاحب کی جیت سب کے سامنے تھی. 8 تاریخ کا الیکشن اور تھا, 9 تاریخ کا الیکشن اور تھا. کیا اب وہ طاقتیں اب اسی طرح سے ایکٹیو ہیں؟ روحانی طاقتوں کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ روحانی طاقتیں کوئی سے بابے کے تویز ہیں, یا روحانی طاقتیں جو ہیں وہ کیا کوئی مطلب کوئی وہ عملیات ہیں, وہ جن موکل ہیں؟ روحانی طاقتیں ہوتی کیا ہیں؟ روحانی طاقت کا مطلب ہے ول آف گاڈ, اللہ کا امر, اللہ کی مرضی, اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو. کون ہے جو اس کو بدل لے؟ کون ہے جو اس کے آگے کھڑا ہو جائے؟ کس کی اوقات ہے یہ؟ مطلب ہم لوگ وہ بابوں کے تویزوں سے جو ہے نا وہ مطلب پنجابی کہتے ہیں نا کہ گجے ہوئے ہیں انہوں نے, تو سانوں تو یہی لگتا ہے کہ وہ بابے نے تویز دے دیا تو بس ٹھیک ہے. سر روحانی طاقتیں, اس سے بہت بار کی بات ہے, روحانی طاقتیں ول آف گاڈ کا نام ہے. مچھر کے ساتھ بھی روحانی طاقت تھی جس نے نمرود کو گرا دیا. اب ابیلوں کے ساتھ بھی روحانی طاقت تھی جس نے ہاتھی مار دیے.
ٹھیک ہے. یہ چڑیوں کے ساتھ روحانی طاقت ہو وہ باز مار دیتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ روحانی طاقت جو ہے نا ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ ہے کیا, ہم تو اسی چیز میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے. تو سر روحانی طاقت جو ہے نا وہ ول آف گاڈ ہے. جب میں بار بار کہتا ہوں آئی کے از کمنگ تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اسپرچول پاور ہے جس نے اس کو کھڑا رکھا ہوا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اتنی گولیوں کا منہ موڑا تھا, وہ کسی اپنا بابے کے تویز نے موڑا تھا, یا وہ جو ہے وہ اتنی قید تنہائی میں وہ بندہ جہاں پہ اس کے ساتھ کوئی انفارمیشن نہیں ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی, پلان وہ وہاں سے کر لیتا ہے. تو کون ہے جو اس کے ساتھ ہے؟ کون ہے جو جس نے اس کی سارا کچھ ختم ہوتے ہوتے اس کو سہارا دیا؟ کون سی ایسی طاقت ہے؟ وہ روحانی طاقت ہے نا جو نظر نہیں آتی. ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہر چیز ٹو کے دیکھنے والی نہیں ہوتی. یعنی عقل بھی آپ کو نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ سارے بے عقل ہیں. یعنی عقل کا کوئی بت تو نہیں ہے, بالکل شعور کا کوئی بت تو نہیں ہے. تو پھر اسی طرح روحانی طاقتوں کے بت کہاں سے آ جائیں گے کہ جی روحانی طاقتیں جو ہے نا یہ ہمیں نظر آئیں گی؟ تو سرکار بٹ ٹھیک ہے. میں ابھی وہ ایک شاید کہہ رہا تھا کہ جی روحانی طاقتیں کو ٹانگا ہے کہ جس کی لگام ادھر کو کی تو ادھر کو چلے گئے تو ادھر کو کی. انرجی پیٹرنز روحانی طاقتیں کچھ اور ہوتی ہیں, وہ اس کے ساتھ ہیں سر. وہ روحانی طاقتوں کی وجہ سے تو آج تک کھڑا ہوا ہے. روحانی طاقتوں نے تو اس کو گرنے نہیں دیا, روحانی طاقتوں نے تو اس کو شدید ترین موسموں میں اور شدید ترین حالات میں اس کو کھڑا رکھا ہوا ہے. روحانی طاقتیں ہی تو اس کو طاقت دے رہی ہیں, روحانی طاقتیں ہی تو اس کا عروج کا باعث بن رہی ہیں. روحانی طاقتوں کی وجہ سے تو اس کی جو ہے وہ بات لوگوں کے دلوں میں تیر ہوتی ہے. وہ نہیں اس کا کوئی لفظ آتا تب بھی وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل رہا. یہ روحانی طاقتیں ہی ہیں نا, اور کیا ہے؟ اور کی کرے کہ فرشتے وہاں سے لا کے کوئی اوپر سے ٹافیاں بانٹیں گے, لو جی ہے روحانی طاقت ہے, دیکھو لو محسوس کر لو. وہ خدا کا خوف کریں سر, یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. روحانی طاقت نہیں تو اس کو بچایا ہوا ہے, اور یہی روحانی طاقت اس کو باہر لے کے آئے گی. یعنی روحانی طاقت وہ ہے کہ جس کی لائف میں اس کی لائف تھریٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک سانس نہیں لے سکتا. اگر ہم اپنے زوڈک چارٹ کے اوپر چلیں تو اس کا ذائچے میں یہ 12 بار آپ نے کہا ہے کہ جس کے 12 سے 13 مرتبہ اس کے اوپر لائف تھریٹ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ جان لیوا حملے ہوئے ہیں, وہ ساروں میں نکل گیا. وہ کوئی تو ہے نا, انہوں نظر آ کے دسے. بالکل اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سر ٹھیک ہے, کری جان جو مرضی کری جان, نہ مانے نہ مطلب کوئی گل نہیں. بہت شکریہ سر. جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جعفری صاحب نے خان صاحب کی روحانی طاقتوں کے حوالے سے بھی بتایا اور احتجاج کا بتایا کہ احتجاج اگر ہوگا تو کس طرح کا ہوگا, کہ اب اللہ خیر کرے جی, احتجاج ہو تو خیر کا ہی ہو. خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.